إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ زمین میں اتر جاؤ، وہاں پر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں تمہارا امتحان لوں گا، جائزہ لوں گا، وہاں پر جو امتحان میں پاس ہوگا، میری ہدایت پر چلے گا، میرے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرے گا، میں دوبارہ اسے اس جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، زندگی عطا کی، اور زندگی کے بعد دوبارہ موت سے دوچار کرے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس بات کا جائزہ لے، دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر اور شر سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ اچھے برے حالات تمہاری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ان اچھے برے حالات سے تمہیں دوچار کرنے کا مقصد، ان سے گزارنے کا مقصد یہ ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی نعمتوں کی فراوانی، کبھی کوئی تنگی، مختلف حالات سے دوچار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی آزمائش کے انداز مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت کئی طریقوں سے بندوں کو آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو نعمت دے کر، صحت کی نعمت دے کر، مال کی نعمت دے کر، اولاد کی نعمت دے کر، مختلف نعمتوں سے نواز کر بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ رب العزت کی آزمائش ہوتی ہے ان نعمتوں سے محروم کر کے، کبھی آزمائش ہوتی ہے نعمت دے کر دوبارہ چھین کر۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 3 بندوں کی اللہ نے آزمائش کرنا چاہیے۔ پہلے انہیں کچھ نعمتوں سے محروم رکھا تھا۔ ایک سر کا گنجا ہے، ایک آنکھوں کا نابینا ہے، اور ایک کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہے۔ مال تینوں کے پاس نہیں ہے، غربت بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو تبدیل کر کے ان کی آزمائش کرنا چاہی کہ پہلے ان بندوں کو میں نے ان حالات میں رکھا ہے، اس وقت ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے، اب ذرا حالات کو تبدیل کر کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ باری باری تینوں بندوں کے پاس جاتا ہے، ان کا مسئلہ پوچھتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گنجے کو بال مل جاتے ہیں، مال مل جاتا ہے۔ کوڑ کے مریض کی بیماری درست ہو جاتی ہے، اس کو بھی مال دے دیا جاتا ہے۔ نبینے کی بینائی واپس آ جاتی ہے، مال اس کو بھی مل جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے۔ آزمائش کے لیے فرشتے کو ان کے پاس دوبارہ بھیجا۔ ایک سائل کی شکل میں، ایک سوالی کی شکل میں، ایک مسافر کی شکل میں فرشتہ دوبارہ آتا ہے۔ یہ بات ہمیں بتانا مقصود اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اکثر و بیشتر ان حالات سے گزرتا ہے۔ کبھی مال کی تنگی ہے، کبھی فراوانی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے۔ پھر اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سوال کرنے والا آ گیا، کبھی اس طرح کے مسائل بنتے رہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر پیارے نبی نے بتا دیا کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا، اس کو بھی اللہ نے بھیجا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے، چاہے کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جاؤ بھی اس کے پاس جا کے دیکھو کیا کہتا ہے۔ فرشتہ باری باری آتا ہے، کہتا ہے بھائی مسافر ہوں، پریشانی ہے، راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، منزل تک جانا چاہتا ہوں، کچھ تعاون کر دو۔ 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے، مال کی فراوانی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے پچھلے حالات بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا، وہ اس کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں، جدی پشتی اپنے حالت کو اسی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی سابقہ معاملہ اس کو بھول چکے تھے، انہوں نے عذر کیا کہ نہیں بھی بڑے مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بڑے حقوق ہیں، فلاں جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، فلاں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا کہ مال کے ساتھ پوری کی پوری وادی بھر گئی تھی۔ وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے، اونٹوں کا مال دیا، پوری وادی بھر گئی۔ اب ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینا اس کو بڑا مسئلہ نظر آنے لگ گیا، کہنے لگا کیسے دوں، مسائل بڑے ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، مسئلے بڑے، اخراجات بہت ہیں۔
کیسے دو؟ جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، اللہ رب العزت 1,00,000 روپے کسی بندے کو دیتا ہے، کہتا ہے اس میں سے 2,500 میری راہ میں دے دو، یہ لاکھ بھی میں نے ہی دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے دیے ہوئے میں سے کہتا ہے 2,500 دے دو، بندہ 97,500 کو کم سمجھتا ہے اور 2,500 کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کی گندم 20 من کر دے، اللہ کہہ دے 1 من اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کو 19 من کم لگتا ہے اور 1 من پہاڑ لگتا ہے، 1 من کیسے دوں؟ بہرحال فرشتہ باری باری تینوں کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اتنا زیادہ مال ہے کہ وادی بھری ہوئی ہے، 1 اونٹ 1 گائے 1 بکری اللہ کی راہ میں دینا بڑا مسئلہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اپنے مسائل، پریشانیاں، اخراجات، اس طرح کی باتیں۔ 2 بندے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے 2 بندے امتحان میں فیل ہو گئے، اس طرح کے وویلا کرنے لگ گئے، اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ کہتے ہو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہی ہوا، وہ سر کے بال بھی گئے، وہ جسم دوبارہ کوڑ کے مرض کا شکار، مال بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، دوبارہ پہلی حالت میں لوٹ آئے۔ تیسرے بندے کی آزمائش کی، وہ آزمائش پہ پورا اترا، اس کو اپنا پچھلے حالات یاد تھے، اللہ کا احسان اسے یاد تھا، اللہ کی نعمت کا اسے احساس تھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ میری کاریگری نہیں ہے، یہ میری مہارت نہیں ہے، یہ میری مہارت کے نتیجے میں، میرے تجربے کے نتیجے میں مجھے یہ مال نہیں ملا، میں بڑا تجربہ کار، بڑی مہارت رکھنے والا، دسترس رکھنے والا اپنے کاروبار کے اوپر، بڑا چلاک ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا جانتا ہوں، اس لیے مجھے مال مل گیا۔ نہیں، اسے احساس تھا کہ یہ مال اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ مجھ سے کہیں بڑھ کر سمجھدار سیانے وہ بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا واقعتاً یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام پر مانگا ہے، جو چاہتے ہو لے جاؤ، کیونکہ اس اللہ نے دیا ہے۔ اس نے کہا مال لینا مقصود نہیں تھا، تمہاری آزمائش مقصود تھی، تمہارے 2 ساتھی اس آزمائش کے اندر فیل ہو گئے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں اس آزمائش کے اندر پاس کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی مال کی تنگی ہوتی ہے، کبھی مال کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت دے کے نوازتا ہے، تندرستی کی نعمت ہے، چلنے پھرنے کی قوت ہے، بندہ اللہ کی اطاعت والے کام کتنا کرتا ہے، دین کے کام کتنے کرتا ہے، نماز روزہ اس طرح کے کام کتنا کے کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ احکم الحاکمین بندے سے اس نعمت کو چھین کے آزماتے ہیں۔ جو نعمت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، تندرستی میں نعمت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ تندرستی کی نعمت کی قدر کرنے والا تھا، تندرستی کے ایام میں دین کا کام کرنے والا تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اچھے اچھے کام کرتا تھا، بیمار پڑ گیا ہے، اب نہیں کر پاتا، جو اجر و ثواب تندرستی کے ایام میں لکھتے تھے اب نہیں بھی کر رہا تو اجر و ثواب برابر کا لکھو۔ اللہ آزماتا ہے، آزمائش پر پورے اترنے والوں کے نام بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی نعمت سے بعض اوقات لوگوں کو اولاد کی نعمت دے کر آزماتا ہے، اور بعض اوقات اولاد نہ دے کر یا دے کر واپس لے کر آزماتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ تو بندہ جس حال میں ہے گویا کہ ایک امتحان میں سے گزر رہا ہے، ہر بندہ، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، صاحب اولاد ہے، بے اولاد ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، ہر بندہ ایک امتحان میں سے گزر رہا ہے، ہر بندے کا اللہ امتحان لیتا ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، بس اللہ کے امتحان لینے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ کسی کو تھوڑا دے کے کہتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تھوڑا دیا ہے، کہتا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر صبر کرو۔ اللہ اکبر۔
تھوڑا دیا کہتا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، ناشکری نہیں کرو۔ جس کو زیادہ دیا ہے اس کو بھی نصیحت کرتا ہے، یہ مال تمہارا اللہ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم ان غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، اس کے ساتھ اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے اولاد کو، اس کے بیٹے کو، اس کے لخت جگر کو فوت کرتے ہیں، کسی کا لخت جگر فوت ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو قبضے میں کیا ہے، اس کا جگر گوشہ چھین لیا۔ کہ اللہ جی ہاں ایسا ہی کیا، بڑی محبت تھی اس کو اپنے بیٹے سے، بڑا پیار تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ ماذا کالا عبدی، جب تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو چھینا تھا، اس کی روح کو قبض کیا تھا، میرے بندے کا رویہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، آزمائش ہے نا، اللہ آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، بعض اوقات کسی کو محروم رکھ کے آزماتا ہے، بعض کا دے کر چھین کر آزماتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، بندہ کیا کہتا ہے فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، میرے بندے کے جگر گوشے کو فوت کیا تھا اللہ، رویہ کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حامدہ کا وسترجع، اللہ تیرے بندے نے اس کے جگر گوشے کو ہم نے فوت کر لیا، اس کے باوجود اس نے تیری تعریف کی، اس نے اپنی زبان سے کوئی ناشکری والا کلمہ، تجھے ناراض کرنے والا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا۔ وسترجع، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، ہاں یہ میرا جگر گوشہ ہے، اللہ نے فوت کر لیا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، اللہ کی طرف ہی مجھے بھی لوٹ کے جانا، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف سے ہم دنیا میں آئے ہیں، امانت ہے، ہم سب نے اللہ کی طرف جانا، اللہ اس کو لے کے ہمیں بھی لے جائے گا۔ اس کا رویہ یہ والا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ ببیت الحمد، میرے اس بندے کا جنت میں گھر بناؤ، ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، اس کا نام رکھ دو۔ یہ وہ والا گھر ہے کہ جو بندے کو اللہ کی تعریف کرنے پر، اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے کے اوپر میں نے دیا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کی کوئی بہت پیاری چیز واپس لے لیتا ہوں، جس سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، صفیہ ہو، اس کی بہترین چیز، اس کی آنکھیں ہیں، کسی کی بنائی واپس لے لی، کسی کو نبینا بنا دیا، کسی کی بنائی واپس لے لی، کسی کی سماعت واپس لے لی، کسی کو اپنے بچے سے بڑا پیار تھا، میں نے اس کا بچہ اسے واپس لے لیا، اور وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا میرے ہاں جو بدلہ ہے وہ جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس آزمائش پر پورا اترا ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین بندوں کو اپنے حالات سے دوچار کر کے بھی آزماتا ہے، اور بندوں کو بندوں کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اس کے بعد آج تک اللہ احکم الحاکمین تمہیں آپس میں آزماتا ہے۔ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت ان کی آزمائش کرتا ہے۔ آپس میں آزمائش کیسے کرتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین مومن وہ ہے الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، جو لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے جو انہیں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر صبر کرتا ہے۔ جب بندوں کے ساتھ مل کے رہیں گے
ایک دوسرے کے حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات اللہ اس طرح آزمائش کرتا ہے، آپ کسی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، آپ کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ یہ بندہ دوسرے بندے کی طرف سے آنے والی پریشانی کے اوپر کتنا صبر کرتا ہے، بندوں کو بندوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ کسی کے والدین بوڑھے ہیں، کسی کو بوڑھے والدین عطا کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر جب اس کے والدین بچپنے کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کسی کو حکومت دے کر دوسرے لوگوں کو آزماتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کی آزمائش کرتا ہے کہ اس کا عوام کے ساتھ، حکمرانوں کا، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ کسی کو حکمرانی دے دی، کوئی عہدہ دے دیا، حکومت دے دی، اب اس کی آزمائش ہے کہ یہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے متحد لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا اللہم من والی من امر امتی فشک علیہم فشکک علی، اے اللہ جس کو بھی تو نے اس امت کے معاملات میں سے کسی چیز کا نگران بنا دیا اور وہ اپنے معاملات میں اپنے متحد لوگوں کے اوپر خام خواہ کی سختی کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر تو سختی کر۔ جو خام خواہ کی ظلم زیادتی کرنے والے اپنے متحدوں کے اوپر، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، کوئی افسر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بھی ہے، اپنے متحدوں کے اوپر خام خواہ کی سختی کرتا ہے، پیارے نبی نے ایسے بندے کے لیے بد دعا دی، اللہ جس کو کوئی عہدہ مل گیا، حکمرانی مل گئی، امارت مل گئی، اس نے اپنے متحدوں کے اوپر زیادتی والا معاملہ کیا، اللہ تو اس کے اوپر زیادتی کر، تو اس کے اوپر سختی کر۔ متحدوں کو حکم دیا، کہا اپنے بڑوں کی بات مانو، اپنے امیروں کی بات مانو، حکمرانوں کی بات مانو، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ بعض کی بات کے ساتھ آزمائش کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت بعض لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر، جس طرح مصیبت بذات خود ایک آزمائش ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان میں ڈال دیا، یہ بھی آزمائش ہے، اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں یہ بندے کے لیے خود بھی آزمائش ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس وقت دوسرے لوگوں کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کا رویہ کیسے ہے؟ کسی بندے پر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی معاملات میں جکڑا ہوا ہے، قرض میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کوئی مالی پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشانی آ گئی، اب دوسرے بندوں کی آزمائش ہے کہ دوسرے اس وقت کیا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنی فکر کروں، اپنے گھر کو سنواروں، نہیں، اس وقت دوسرے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا جو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کے ساتھ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ بندے کی آزمائش ہے کہ آپ کے پاس کھانا موجود ہے، آپ کے ساتھ والے کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے کہ آپ کا رویہ اب کیسے ہوئے کہ میرے پاس یہ سہولت موجود ہے، دوسرا جائے باہر میں، نہیں، آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے کے ساتھ بھی لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، آپس میں تمہیں بعض کو بعض کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ بھائی جانتے ہیں بہت بڑا ایک سیلاب آ گیا، کثرت سے بارشیں ہو گئیں، سندھ کا علاقہ، بلوچستان کا علاقہ، یہ ڈیرہ غازی خان سے آگے یہ علاقہ، کے پی کا بہت سارا علاقہ شدید قسم کے سیلاب کے اندر مبتلا ہے۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، جہاں پر یہ چیز بذات خود ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، وہ لوگ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اللہ احکم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے، جہاں چاہے بارش دے دے، جس علاقے کو چاہے تھوڑی دے دے، زیادہ دے دے، اللہ اس بات پہ قادر ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میں سمجھتا ہوں
جس طرح ان لوگوں کی آزمائش ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے وہاں پر انہیں ان حالات سے دوچار کیا کہ وہ لوگ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہے، یہ بچ جانے والے لوگوں پر، سلامتی پانے والے، بچ جانے والے، امن سے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم، کہ مسلمانوں کی آپس میں بھائی چارے کی، رحم دلی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف ہوتی ہے، کسی جگہ پر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ کسی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ صرف ایک حصے کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے جسم کی تکلیف ہے۔ اور مسلمانوں کی آپس میں مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن آپس میں ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں، جس طرح کی دیوار آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، قوت دیتی ہے، اس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے، آپ نے ان کی حالت کو دیکھا، بڑی پتلی حالت تھی ان کی، کپڑے جسم کے اوپر پورے نہیں ہیں، اور کچھ کھانے کے لیے نہ ملنے کی وجہ سے جسم لاغر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ نے اذان کا ٹائم ہوا، بلال کو کہا اذان دو، نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا، لوگوں کو بات سمجھ آئی۔ ایک بندہ جلدی سے اٹھ کے گیا، کچھ چاندی کچھ نقدی لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ دوسرا بندہ اٹھ کر اسے دیکھ کر وہ بھی گیا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر جانا شروع ہوئے اور کافی ساری وہاں پر مسجد نبی کے اندر سامان لا کر جمع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بندہ بھی دین اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اور اس کو دیکھ کر دیگر لوگ اس اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، فرمایا جتنا ثواب سب کو کرنے والے، سب اچھے کرنے والوں کو ملے گا، اس کے برابر کا ثواب اس ابتدا کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے پیارا بندہ کون سا ہے، اچھا بندہ کون سا ہے؟ ہمارے ہاں بعض کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نیکی نام ہے، نماز کا، روزے کا، ان چیزوں کا نام یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عبادت کے کام ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے کام کرنا، عبادات یہ کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح عبادات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے دوسروں کے کام آنا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، لوگوں میں سے اللہ رب العزت کو سب سے پیارا کون ہے، اور اعمال میں سے اللہ کو سب سے پیارے جو اعمال ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سے سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ بھلا کرنے والا ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اعمال میں سے سب سے پیارا عمل اللہ کو یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، وہ پریشان ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کے کام آ جائیں، اس کے دکھ درد کے سانجی بن جائیں، یہ کام اللہ کو بڑا پیارا ہے۔
اور فرمایا آپ اس سے کسی تنگی کو دور کر دیں، کوئی قرض ادا کر دیں، اس سے بھوک کو دور کر دیں، یہ کام اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کے کام میں جا کر، اس کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کا کوئی مسئلہ ہے اسے حل کر دوں، یہ کام مجھے اس بات سے بھی پیارا ہے کہ میں اپنی اس مسجد کے اندر 1 مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کرنا مجھے اس سے پیارا عمل یہ لگتا ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، وہ کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت میں ہے، اور اس کے ساتھ جا کر اس کا مسئلہ حل کر دوں، اس کی پریشانی دور کر دوں۔ بات یہ سمجھائی کہ صرف نماز روزہ اس کو عبادت نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا بھلا کرنا، ان کا فائدہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جانا، بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کے قدم پل صراط پر ڈگمگائیں گے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا، اس کے قدم اللہ احکم الحاکمین وہاں پر ثابت رکھے گا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بلکہ اس سے بڑی بات فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اگر کوئی بندہ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اللہ رب العزت جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے کا معاون اور مددگار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا یاد رکھو وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ احکم الحاکمین جو تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق عطا کرتا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ ہماری اپنی کسی مہارت کی وجہ سے ہے، بلکہ فرمایا وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد ہوتی ہے، تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب، لاچار، بے بس، اللہ احکم الحاکمین ان کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، پہلے بھی آپ بھائیوں نے اس حوالے سے تعاون کیا تھا، آپ کے علاقے سے کافی سارا راشن نقدی بھائی یہاں سے لے کر گئے تھے راجن پور کے علاقے میں، وہاں تقسیم کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں سیلاب کے حالات، یقین جانیں کہ ان حالات کو دیکھ کر بہت پریشانی والا اور غم والا معاملہ بنتا ہے، اور ان حالات میں ہمارے کرنے کا جو کام ہے، ایک تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین یہ پریشانی کو دور کر دے، بارشوں کا سلسلہ روک کر سیلابی کیفیت کو ختم کر دے۔ وہ لوگ بیچارے اپنے بچوں کو لے کر آسمان کے نیچے، سڑکوں کے اوپر، کوئی شاپر کے نیچے بارش کی حالت میں شاپر لگا کر اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر راتیں گزار رہے ہیں۔ سب کچھ، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر سب کا سارا کچھ ان کا بہہ گیا، کسی نے اپنی بچیوں کا جہیز کا سامان تیار کر کے رکھا تھا، وہ بارش کی سیلاب کی نظر ہو گیا، پورے کے پورے گھر، سارے کا سارا مال و متاع ان کا ڈوب گیا، اپنی جانیں لے کر، بچے لے کر وہ پناہ گناہوں کی تلاش میں ہیں، اور آپ کے بھائی وہاں پر جا کر ان کو کوئی خیمہ جو کر سکتے ہیں، خوراک کی ضرورت یہ پوری کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان حالات میں ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت سے اپنے لیے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ختم کر دے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں،
اور ان بھائیوں کو ان کی مدد کرنا نہ بھولیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم یہ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ احسان سمجھتے ہوئے، بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کہ ان حالات میں ہم پر یہ لازم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم پر لازم کیا ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمان کو بے یار اور مددگار چھوڑ دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان کے دکھ پریشانی میں اس کا ساتھ دے۔ ہر بندہ اپنے لیے لازم کر لے کہ کچھ نہ کچھ، چلو اور کچھ نہیں تو میں نے 2 کلو چاول کا اہتمام کرنا ہے۔ 2 کلو چاول 500 روپے کے آج کل بنتے ہیں، مہنگائی کا وقت ہے۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ طے کرے اور اپنے آپ کو نمونہ بنائے کہ میں نے پہل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہاں سے بھائی کافی مقدار میں پچھلے دنوں راشن لے کر گئے تھے، اب بھی اتوار والے دن انشاءاللہ بھائی راشن لے کر جا رہے ہیں اور خیمہ جات اس طرح کی ضرورت کی چیزیں وہاں پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھائی جمعہ کے بعد جو جتنا کر سکتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا حصہ جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں اس میں شامل ہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے انہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، مختلف نعمتوں کے ساتھ انہیں نوازا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ احکم الحاکمین ان کے بدلے میں فرمایا ان کو اور دیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ احکم الحاکمین یہ ڈیوٹی تبدیل کر لے گا، وہ نعمتیں اور لوگوں کو دے کر اس بات کی توفیق دے دے گا۔ تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفیق ہے، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اپنی اس مسجد کے حوالے سے خصوصی طور پر ہر بندہ اس میں اپنا حصہ سمجھ کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ آگے لا کر بھی جمع کروا سکتے ہیں آپ، جمعے کے بعد پیچھے بھائی کھڑے ہوں گے ان کو بھی یہ دیں، تاکہ ہم اپنی طاقت کے لحاظ سے ان بھائیوں کا معاون بن سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، ہمارا اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔